معجم الکبیر للطبرانی اور مسند بزار کی یہ روایت ہے جس کو صاحب بحر شریعت نے فضائل حج میں نقل فرمایا ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب بھی حج کا ذکر آیا ہے نا، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حدیث کو میں نے ضرور سنایا، اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مینا کی جامع مسجد خیف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ثقفی ایک انصاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کے لیے آیا ہوں اور میرے دل میں کچھ سوالات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں تاکہ آپ مجھے ان کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ تو کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا جی چاہتا ہے تو سوال کر دے، وگرنہ یہاں بیٹھ جا، میں سوال بھی تجھے بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس لیے آیا ہے کہ تو مجھ سے یہ پوچھے کہ جب میں اپنے گھر سے نکل کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا ثواب دے گا؟ طواف خانہ کعبہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھوں گا مقام ابراہیم پر تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ جب میں صفا مروہ کی سعی کروں گا تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ جب میں عرفہ کی شام وقوف کے لیے بیٹھا رہوں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور جب میں رمی جمرات کروں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور جب میں قربانی کروں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور جب میں طواف زیارت کروں گا تو پھر مجھے کیا ثواب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوالات بتائے تو وہ کہنے لگا، حضور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہی کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمایا تو یہ جو سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا ثواب دے گا؟ تو فرمایا، جس اونٹ پہ یا جس سواری پہ تو بیٹھ کے آئے گا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ طواف خانہ کعبہ کے بعد جب تو 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑے گا تو ایسے ہوگا جیسے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو تو نے آزاد کیا، اتنا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، جب تو صفا مروہ کی صحیح کرے گا تو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر تجھے ثواب دیا جائے گا، اور جب تو وقوف عرفہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے پہ نگاہ کرم فرمائے گا۔ فرمایا، اتنی عنایات ہوتی ہیں، اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو اور اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو فرمایا وہ پہلے نہیں نکلتا، پہلے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے سارے کے سارے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو میدان عرفات میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو جمرات پہ کنکریاں مارے تو ایک کنکری کے بدلے اللہ ایک گناہ وہ معاف فرما دے گا جو ہلاک کر دینے والا ہے۔ تو 70 کنکریاں ہوئی تو 70 گناہ معاف ہو گئے۔ اور پھر فرمایا، جب تو طواف خانہ کعبہ کرے گا، طواف زیارت جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں کندھوں کے درمیان میں یا اس طرف یہ لکھ دے گا کہ یہ میرے گھر میں جیسے بھی آیا تھا، لیکن جب میرے گھر سے نکلا تو میں نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔